ففروا إلى الله ففروا إلى الله ففروا إلى الله ففروا إلى الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. صدق الله العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اللہم انا نعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما. سب سسٹرز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج انشاءاللہ العزیز ہم سورہ الانبیاء سے سٹارٹ کریں گے. سورہ انبیاء 9-10-90 میں مکہ مکرمہ میں سورہ مومنون کے ساتھ ہی نازل ہوئی. یہ مکی زندگی کا تیسرا دور ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر طرح طرح کے الزامات عائد کیے جا رہے ہیں. کبھی شاعر کہا جا رہا ہے، کبھی مجنوں کہا جا رہا ہے، کبھی کاہن کہا جا رہا ہے، اور رسول ماننے پہ تیار نہیں کہ آپ صرف انسان ہیں. ان حالات میں تاریخ انبیاء کا حوالہ دیتے ہوئے مشرکین مکہ کو منصب نبوت کے بارے میں ضروری تعلیم دی جا رہی ہے کہ جن کو اللہ رب العالمین نبوت کے منصب پر فائز کرتا ہے وہ انسان ہی ہوتے ہیں، لیکن انسان ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے منتخب کردہ ہوتے ہیں. اسی لیے اس سورہ میں جو ہمیں مرکزی مضمون ملتا ہے کہ تمام انبیاء کی دعوت توحید کی دعوت رہی ہے. پھر انہیں واضح کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین ہے اور اپنے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کی میراث کے صحیح وارث ہیں، انبیاء کے سلسلے کی آخری کڑی ہیں. چنانچہ قرآنی دلیلوں کی روشنی میں رحمۃ للعالمین کو نہ جٹلاؤ، ایمان لے آؤ ورنہ شامت آ جائے گی. اس سورہ کے پہلے پیراگراف میں ان جٹلانے والوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ ہلاکت قریب آن لگی ہے. اگر تم اپنے اس طرز عمل سے باز نہ آئے تو دنیا میں بھی ہلاکت سے دوچار کیے جاؤ گے، اللہ کے غضب کی لپٹ میں آؤ گے، اور آخرت میں تو برا انجام تمہارا مقدر ہے ہی. پھر اس کے بعد سیکنڈ پیراگراف میں اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری رسول ہونے کی، قرآن کی آخری کتاب ہونے کی دلائل دیے ہیں، توحید کے دلائل دیے گئے ہیں اور ان کے شرک کا رد کیا گیا ہے. تیسرے پیراگراف میں بھی اللہ رب العالمین کے خالق ہونے کے، اس کے رب ہونے کے جو دلائل دیے گئے ہیں، اور پھر انہی دلائل کی روشنی میں مذاق اڑانے والوں کو اپنے طرز عمل کی اصلاح کی نصیحت کی گئی ہے. چوتھے پیراگراف میں مشرکین مکہ کے خود ساختہ خداؤں کی بے بسی بیان کر کے انہیں تنبیہ کی گئی ہے کہ ان کے دن گنے جا چکے ہیں، باز آ جاؤ. اس کے بعد آگے تورات اور قرآن کی دعوت توحید کا ذکر کیا گیا ہے. اس کے بعد چھٹے پیراگراف میں اللہ رب العالمین نے تاریخ نبوت اور انبیاء کے کام کی وضاحت کرتے ہوئے بہت سارے انبیاء کا اس میں ذکر کیا ہے. ابراہیم علیہ السلام، اسحاق، یعقوب، لوط علیہ السلام، نوح علیہ السلام، سلیمان، داؤد، ایوب، اسماعیل، ادریس، ذوالکفل، یونس علیہ السلام، زکریا، یحییٰ، مریم اور عیسیٰ، اور ان سب کا مختصراً ذکر کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے وضاحت کی ہے کہ سب انبیاء کی دعوت توحید کی دعوت تھی اور وہی دعوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کی دعوت ہے. اگلے پیراگراف میں اللہ رب العالمین نے مشرکین اور ایک اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں ان کے مختلف انجام کا ذکر کرتے ہوئے ان مشرکین مکہ کو توحید پر ایمان لانے کی دعوت دی جا رہی ہے اور انہیں بتایا گیا ہے کہ انسان کی نجات کا انحصار اسی دین کی پیروی کے اختیار کرنے میں ہے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ قریب آ گیا لوگوں کے حساب کا وقت اور وہ ہیں غفلت میں منہ موڑے ہوئے۔ ان کے پاس جو بھی تازہ نصیحت ان کے رب کی طرف سے آتی ہے اس کو بتکلف سنتے ہیں، کھیل کود میں پڑے رہتے ہیں اور ان کے دل دوسری ہی فکروں میں مگن ہیں۔ قریب آ گیا ہے لوگوں کے حساب کا وقت، اس سے مراد قرب قیامت بھی ہے، یعنی اب وہ وقت دور نہیں، لوگوں کو اپنا حساب دینے کے لیے اللہ کے سامنے حاضر ہونا پڑے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبعوث کیا جانا ہی اس بات کی علامت ہے کہ اب نسل انسانی اپنی تاریخ کے آخری دور میں داخل ہو رہی ہے۔ اسی مضمون کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث میں بھی بیان فرمایا ہے۔ آپ نے اپنی 2 انگلیاں کھڑی کر کے فرمایا، میں ایسے وقت میں مبعوث کیا گیا ہوں کہ میں اور قیامت ان 2 انگلیوں کی طرح ہیں، یعنی اب میرے بات بس قیامت ہی ہے، سنبھلنا ہے تو میری دعوت پر سنبھل جو، اب کوئی اور ہادی اور کوئی بشیر اور نذیر آنے والا نہیں ہے۔ اور پھر یہاں مشرکین مکہ کو بھی تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ، حساب کتاب کا وقت قریب آن پہنچا ہے۔ اگلے آیت میں ان کی سرگوشیاں بیان کی جا رہی ہیں جو آپس میں کرتے ہیں، ایک دوسرے کو تنبیہ کرتے ہیں کہ یہ ہیں تو ایک بشری، کیا تم آنکھوں دیکھتے ہی جادو کے پھندے میں پھنس جاؤ گے؟ اس میں خاص طور پہ وہ خود جو چھپ چھپ کے قرآن مجید کی تلاوت سنتے ہیں اور جب اپنے میں سے کسی کو دیکھتے ہیں کہ وہ متاثر ہو رہا ہے تو اسے تنبیہ کرتے ہیں ان الفاظ کے ساتھ۔ مشرکین مکہ کی ان ساری حرکتوں کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بس یہی فرماتے تھے کہ میرا رب ہر اس بات کو جانتا ہے جو آسمان اور زمین میں کی جائے، وہ سمیع علیم ہے۔ آیت نمبر 5 میں کہا جا رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ کچھ پراگندہ خواب ہیں یا اس کی من گھڑت ہے، یا پھر کبھی کہتے ہیں یہ شاعر ہیں، یعنی خود ہی وہ مختلف باتیں گھاڑ رہے ہیں اور چاہ رہے ہیں کہ کسی طرح سے لوگوں کو پیارے نبی کی دعوت سے ہٹا دیا جائے۔ اس آیت کے پس منظر میں اگر دیکھا جائے تو نبی کریم کی دعوت کا اثر جب پھیلنے لگا تو مکہ کے سردار بڑے پریشان ہوئے اور طے کرنے لگے کہ کس طرح آپ کے مقابلے میں کوئی پروپیگنڈا کی مہم چلائی جائے اور ہر وہ شخص جو باہر سے آئے اس کو آنے سے پہلے ہی آپ کے بارے میں اتنا بدگمان کر دیا جائے کہ وہ آپ کی بات سننے کے لیے آمادہ ہی نہ ہو۔ ویسے تو یہ 12 مہینے یہ کوشش کرتے رہتے تھے، لیکن حج کے دنوں میں یہ اتنی کثرت سے آدمی پھیلا دیتے تھے کہ جو سارے باہر سے آنے والے زائرین کے پاس جا جا کر ان کو خبردار کرتے تھے اور اپنی ان گفتگو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف طرح کے ٹائٹل، مختلف طرح کے خطاب دیتے تھے۔ کبھی کہتے تھے کہ کچھ الجھے ہوئے حالات ہیں جو وہ پیش کر رہا ہے، کبھی کہتے وہ شاعرانہ کلام اور تک بندیاں ہیں جس کا نام اس نے اللہ کا کلام رکھ رکھا ہے۔ لیکن اس جتنا بھی جھوٹا پروپیگنڈا انہوں نے یہ کیا، اس کا حاصل صرف یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام انہوں نے خود ملک کے گوشے گوشے تک پہنچا دیا۔ دنیا کے کونے کون سے جتنے بھی وہ گروپ آتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہو سکتا ہے یہ انفرادی طور پر ہر ایک کے پاس نہ پہنچ پاتے، لیکن خود جا جا کے ان کو پیغام دیتے، لوگوں کو تجسس میں مبتلا کرتے کہ ہر جانے تو صحیح وہ آدمی ہے کون جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے، اور یہ اتنے گھبرائے ہوئے کیوں ہیں اس کے بارے میں کہ جو ہمیں آ کے یہ پیغام دے رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ اسی بنا پر مسلمان ہوئے کہ قریش کے اس پروپیگنڈے کے نتیجے میں انہوں نے خود حق جاننے کی کوشش کی، جب آ کے کلام الہی سنا تو مسلمان ہو گئے۔ اسی سلسلے میں ایک بڑی ہمیں مثال طفیل بن عمرو دوسی کی ملتی ہے، جو کہ یمن کے قبیلہ دوس کے ایک سردار تھے، شاعر بھی تھے، کلام کو بہو بھی جانتے تھے۔ جیسے ہی مکہ میں پہنچے اور قریش مکہ نے ان کو گھیر لیا اور نبی کریم کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کی، کہتے ہیں کہ میں ان کی باتوں سے، پروپیگنڈے سے اتنا گھبرا گیا کہ میں جب کعبہ میں آیا تو میں نے اپنے کانوں میں روئی ٹھونس رکھی تھی کہ کہیں میرے کانوں میں آپ کی آواز نہ پڑ جائے۔ وہاں کہ میں اپنے بتوں کی پوجا میں مصروف ہو گیا۔ وہیں انہوں نے نبی کریم کو نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا تو کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ آپ کی نماز دوسری طریقوں سے مختلف ہے، مجھے تجسس ہوا، حیرت ہوئی، میں کھسکتے آپ کے قریب ہوا اور آپ کی جو تلاوت ہے وہ ان کے حضرت طفیل بن عمرو دوسی کے کانوں میں پڑی، اس سے وہ متاثر ہوئے اور انہوں نے خود اس وقت سوچا کہ کہتے ہیں میں کلام سن کے تو میں خود اپنی عقل پہ ماتم کرنے لگا، طفیل تم خود عقل والے ہو، سمجھ بوجھ والے ہو، تم خود کلام میں اچھے اور برے کو پہچان سکتے ہو، تو تم کن کے کہے میں آ کے اپنے کانوں میں روئی ٹھون سے بیٹھے ہو۔ کہتے ہیں پھر اس کے بعد نبی کریم جب حرم سے نماز پڑھ کے اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئے، میں بھی پیچھے ان کے چل پڑا، گھر میں انٹر ہوئے، میں بھی پیچھے انٹر ہو گیا اور پھر جا کے سارا ماجرا بتایا، ان سے کہا کہ میرے سامنے کلام پڑھا جائے، آپ کیا دعوت دیتے ہیں۔ اس موقع پر نبی کریم نے ان کے سامنے سورۃ الفلق اور سورہ اخلاص اور کچھ آخری صورتوں کی تلاوت رکھی۔ کہتے ہیں کہ ان کو سنتے ساتھ میرا دل گواہی دے اٹھا کہ یہ کلام کسی انسان کا کلام نہیں ہے، اور وہ اس پر ایمان لے آئے۔ اس کے بعد اسی آیہ نمبر 5 میں آگے جو کہہ رہے ہیں کہ یہ اس طرح کی نشانی کیوں نہیں لائے جس طرح کے پرانے زمانے کے رسول نشانیوں کے ساتھ بھیجے گئے تھے، یعنی کوئی حصی نشانی جس کو جس طرح کہ کوئی ید بیضا ہو، عصا ہو، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو نشانیاں دی گئی تھیں۔ تو اللہ رب العالمین ان کو جواب دے رہے ہیں حالانکہ ان سے پہلے کوئی بستی بھی جسے ہم نے ہلاک کیا ہے ایمان نہ لائی، اب کیا یہ ایمان لائیں گے؟ اس مختصر سے حصے میں تنبیہ کی جا رہی ہے کہ ایک تم پچھلے رسولوں کی نشانیاں مانگتے ہو، مگر یہ تم بھول جاتے ہو کہ وہ ہٹ درم لوگ، وہ بستی والے ان نشانیوں کو دیکھ کر ایمان نہیں لائے تھے، اور تمہیں یہ بھی معلوم نہیں کہ ان نشانیوں کو جب انہوں نے نہیں مانگ تو ان کو تباہ کر دیا گیا تھا۔ اور تیسرے یہ کہ اب اللہ رب العالمین اگر تمہاری منہ مانگی نشانی نہیں بھیجے تو یہ تمہارے اوپر خدا کی بہت بڑی مہربانی ہے، کیونکہ تم نے تو انکار پر انکار کیے جانا ہے، اور اگر تم ایمان نہ لائے اور نشانی دے بھی دی گی تو پھر تمہارے اوپر بھی وہی اللہ کا غضب نازل ہوگا جس سے وہ پہلی بستیاں دوچار ہوئی تھیں۔
آیت نمبر 7 میں ان کے اس اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ایک انسان کو رسول بنا کر بھیجا ہے، تو انہیں کہا جا رہا ہے کہ جاؤ جا کے اہل الذکر سے، اہل الکتاب سے پوچھو، یعنی ان اہل کتاب سے پوچھو، ان یہودیوں سے پوچھو جن کے پاس تم جا جا کر بیٹھتے ہو اور مختلف طرح کے سوالات پوچھ کے آتے ہو، داو پیش سیکھ کے آتے ہو تاکہ نبی کریم کو کس طرح سے تنگ کیا جائے۔ ذرا ان سے پوچھو کہ بنی اسرائیل کے انبیاء انسان تھے یا کوئی اور تھے؟ اور پھر اسی کا آگے جواب دیا جا رہا ہے کہ یقیناً وہ اس چیز کو جھٹلا نہیں سکیں گے۔ اللہ رب العالمین نے جتنے بھی انبیاء بھیجے تھے وہ کھانا کھانے والے تھے اور وہ اس دنیا میں ہمیشہ باقی رہنے والے نہیں تھے۔ آیت نمبر 10 میں کہا جا رہا ہے لَقَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کہ لوگوں ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب بھیجی جس میں تمہارا ہی ذکر ہے، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ یعنی اس کتاب میں آخر ایسی کون سی بات ہے جو تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہی؟ تمہارا ہی ذکر کیا جا رہا ہے، تمہارے ہی معاملات زندگی ڈسکس کیے جا رہے ہیں، تمہاری تحلیق کے بارے میں اللہ رب العالمین تمہیں بتا رہے ہیں، تمہارے ماحول سے چن چن کر نشانیاں تمہیں دکھائی جا رہی ہیں جو حقیقت کی طرف اشارہ کر رہی ہیں، انسانوں کے اخلاقی اوصاف بتائے جا رہے ہیں، ان کی بد اخلاقیاں بتائی جا رہی ہیں۔ اس میں سے کون سی ایسی چیز ہے جس سے تم ناواقف ہو یا جس کو سمجھنے سے تمہاری عقل عاجز آ گئی ہے؟ پھر تاریخی مثال کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کتنی ہی ظالم بستیاں تھیں جن کو ہم نے پیس کے رکھ دیا، ان کے بعد دوسری قوموں کو اٹھایا، جب ان کو ہمارا عذاب محسوس ہونے لگا تو لگے وہاں سے بھاگنے، تو انہیں پھر کہا گیا تھا بھاگو نہیں، جاؤ اپنے انہی گھروں میں اور عیش کے سامانوں میں جن کے اندر تم چین کر رہے تھے، شاید کہ تم سے پوچھا جائے۔ لیکن اس عذاب کو سامنے دیکھ کر ان کی زبان سے اس کے سوا اور کچھ نہ نکلا، یا ویلنا انا کنا ظالمین۔ آیت نمبر 16 میں اللہ رب العالمین آگے واضح کر رہے ہیں کہ ہم نے زمین و آسمان کو کھیل کے طور پہ نہیں بنایا، ان کے بنانے کا ایک مقصد ہے، اور یہ مقصد ہی یہ منکرین نہیں سمجھ پا رہے، جس کی بنا پر یہ نبی کریم کی دعوت کا بھی مذاق اڑا رہے ہیں اور کسی چیز کو یہ سنجیدہ ہی نہیں لے پا رہے۔ کہا جا رہا ہے کہ اگر ہم کوئی کھلونا بنانا چاہتے تو بس یہی کچھ ہمیں کرنا ہوتا تو ہم اپنے پاس کر لیتے، مگر ہم تو باطل پر حق کی چوٹ لگاتے ہیں جس کا سر توڑ دیتی ہے، دیکھتے ہی دیکھتے مٹ جاتا ہے، تمہارے لیے تباہی ہے ان باتوں کی وجہ سے جو تم بناتے ہو۔ یعنی کہا جا رہا ہے کہ اگر اللہ نے کھلونا ہی بنانا ہوتا، میں یہ ظلم نہ کرتا کہ ہاں ایک ذی شعور ذمہ دار مخلوق کو پیدا کر ڈالتا، پھر مومنین کے درمیان اور منکرین کے درمیان یہ حق و باطل کی کشمکش جاری رہتی، کھینچتانیاں ہوتی رہتی، اور ہم اپنے نیک بندوں کو بلا وجہ تکلیفوں میں ڈالتے، بلکہ اس کو بنائے جانے کا مقصد ہے کہ اللہ رب العالمین حق اور باطل کا فرق کر کے دکھائے، حق کو یہاں جمایا جائے اور باطل کو یہاں سے مٹا دیا جائے۔ انسانی تاریخ کو اٹھا کے دیکھ لو، جتنوں نے بھی حق کے خلاف چلنے کی کوشش کی ان کو دنیا سے مٹا دیا گیا، اس زمین کو پاک کر دیا گیا، کیونکہ یہ کائنات ان لوگوں کے لیے نہیں بنائی گئی۔ آیت نمبر 19 میں کہا جا رہا ہے کہ جن فرشتوں کو تم خدا کی بیٹیاں قرار دیتے ہو وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں، شب و روز اس کی تسبیح کرتے ہیں، وہ اس چیز سے تھکتے نہیں ہیں۔ اگلی آیات میں توحید کے دلائل دیے جا رہے ہیں، سمپل سے دلائل ہیں جن کو کوئی بھی انسان سمجھ سکتا ہے۔ ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ ذرا یہ بتاؤ کہ جن کو تم خدا کے سوا شریک بناتے ہو، کیا ان میں سے کوئی ایسا بھی ہے جس نے کسی مردہ کو جان بخشی ہو، بے جان سے جاندار پیدا کیا ہو؟ اس کا جواب یقیناً ان کے پاس ہوگا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، وہ اللہ کی ذات کا اعتراف کرتے ہیں۔ پھر آگے کہا جا رہا ہے کہ اگر زمین و آسمان میں ایک اللہ کے سوا دوسرے خدا بھی ہوتے تو ان دونوں کا نظام بگڑ جاتا۔ یہ بھی بڑی سمپل سی ایک بات ہے، سمپل سی دلیل ہے کہ ایک معمولی سے گھر کا نظام بھی خیریت سے 4 دن نہیں چل سکتا جب اس میں 2 حکم چلانے والے ہوں، تو اتنی بڑی کائنات کا نظام اتنے عرصے سے طریقے سے کیسے چل رہا ہے؟ اگر 2 ہوتے تو یہ بگاڑ کا شکار ہو چکا ہوتا۔ فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون، پاک ہے اللہ رب العرش ان باتوں سے جو یہ لوگ بنا رہے ہیں۔ پھر ان سے کہا کہ اچھا تم اپنے اس دعوے میں اگر سچے تو کوئی نقلی دلیل لاؤ، کوئی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ نے اپنے علاوہ کسی اور کو بھی اس خدائی میں شریک کیا ہے؟ پھر آگے جواب بھی اس کا دیا جا رہا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ یہ علم کی بنا پر بحثیں نہیں کر رہے، بل اکثرهم لا یعلمون، ان میں سے اکثر حقیقت سے بے خبر ہیں۔ پھر کہا جا رہا ہے کہ ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے ان کو یہی وحی کی تھی کہ میرے سوا کوئی خدا نہیں، پس تم لوگ میری ہی بندگی کرو۔ نہ اس کتاب میں نہ کسی اور کتاب میں ایسی کوئی نقلی دلیل انہیں نہیں ملے گی جہاں اللہ نے کسی اور کی بندگی کا بھی ان سے مطالبہ کیا ہو۔ اگلی آیات میں مشرکین کے اس اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے جو کہتے ہیں کہ رحمان اولاد رکھتا ہے، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں، تو اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ تم اس لیے قرار دیتے ہو کہ انہیں اللہ کے ہاں سفارشی بنانا چاہتے ہو، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے آگے کوئی اختیار نہیں رکھتے، وہ صرف اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتے ہیں، جتنا انہیں علم دیا گیا اس سے بڑھ کر ان کے پاس کوئی علم نہیں، وہ اللہ کے ہاں اس کے اذن کے بغیر نہیں بول سکتے، اور ہر وقت اللہ کے خوف سے وہ ڈرتے رہتے ہیں، ان کی یہ مجال نہیں کہ اللہ کے حضور تمہاری کچھ سفارش کر سکیں۔ آیت نمبر 30 اور اس سے آگے اللہ رب العالمین کائنات کی نشانیوں سے توحید پر دلائل دیے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے اس میں خاص طور پہ ہمیں جو آیت نمبر 30 میں ملتا ہے، اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ کیا ان لوگوں نے جنہوں نے نبی کی بات ماننے سے انکار کر دیا ہے غور نہیں کرتے؟ یہ سب آسمان اور زمین باہم ملے ہوئے تھے، کانتا رتقا ففتقناہما، پھر ہم نے انہیں جدا کر دیا، پانی سے ہر زندہ چیز پیدا کی، کیا وہ اللہ تعالیٰ کی اس تخلیق کو نہیں مانتے؟ افلا یؤمنون، کیا وہ ایمان نہیں لاتے؟
زمین و آسمان کے بارے میں اس آیت میں اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ دونوں پہلے آپس میں جڑے ہوئے تھے، اللہ نے انہیں جدا کر دیا۔ ہماری سائنس آج آ کے بگ بینگ تھیوری پیش کر رہی ہے، اور اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ پہلے وہ اکٹھے تھے، اللہ نے ان کو پھر جدا کیا، پھر پانی سے ہر زندہ چیز پیدا کی۔ یہ چیزیں ہیں جس کی سائنس آج تصدیق کر رہی ہے، اور یہ اللہ کا کلام ہمیں واضح اس چیز کو بیان کر رہا ہے۔ پھر اس کے بعد آگے کہا کہ پہاڑوں کو اللہ نے اس میں جما دیا بیلنس پیدا کرنے کے لیے کہ وہ ڈھلک نہ لے جائیں، کشادہ راہیں بنا دی گی تاکہ لوگ رستے معلوم کر لیں، آسمان کو محفوظ چھت بنایا، مگر یہ لوگ کائنات کی نشانی پر توجہ ہی نہیں کرتے۔ اس کے بعد آگے جو کہا جا رہا ہے کہ اللہ رب العالمین نے دن رات بنائے، سورج چاند بنائے، کلٌ فی فلک یسبحون، ہر ایک اپنے اپنے فلک میں تیر رہا ہے، یعنی جو ان کی حرکت ہے وہ ایک تیرنے کی سی ہے۔ آج ہمارے پاس جو سائنسی علوم ہیں ان کی روشنی میں ہم ان آیات کو کچھ سمجھنے کے قابل ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کل کو مزید کچھ اور علوم سامنے آئیں تو ہمارے سامنے مزید اس کی تصویر اور واضح ہو جائے۔ آیت نمبر 35 میں کہا جا رہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اللہ رب العالمین اچھے اور برے حالات میں ڈال کے انسانوں کی آزمائش کرتے ہیں، لیکن سب کو پلٹ کر اللہ ہی کی طرف جانا ہے۔ اس مختصر سے حصے میں مشرکین کی ان ساری سازشوں، دھمکیوں اور بددعاؤں کا جواب دیا جا رہا ہے جو مشرکین آئے دن نبی کریم کو دعوت کا کام کرنے کے جرم میں سنا رہے تھے، خصوصاً ہجرت حبشہ کے بعد، جبکہ مشرکین میں سے کوئی ایک ایسا گھر بھی نہ تھا جہاں سے کسی ان کے لڑکے یا لڑکی نے، ان کے گھر کے کسی فرد نے ہجرت نہ کی ہو، اور یہ سب لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بد دعائیں دے رہے تھے۔ اللہ رب العالمین ان کو جواب دے رہے ہیں کہ نبی، ہمیشگی کی زندگی تو ہم نے تم سے پہلے بھی کسی انسان کی نہیں رکھی، تو اگر اللہ نے تمہیں موت دی تو کیا یہ لوگ ہمیشہ جیتے رہیں گے؟ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہم اچھے اور برے حالات میں ڈال کر سب کی آزمائش کر رہے ہیں، آخر کر تمہیں پلٹنا ہماری ہی طرف ہے۔ اگلی آیت میں کہا جا رہا ہے کہ منکرین حق جب تمہیں دیکھتے ہیں تو تمہارا مذاق بنا لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ کیا یہ ہے وہ شخص جو تمہارے خداؤں کا ذکر کرتا ہے، یعنی نبی کریم کی ذات کا نہیں بلکہ نبی کریم کی جو تعلیمات ہیں ان کی وجہ سے آپ کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ انہیں اپنے بتوں اور بناوٹی خداؤں کی مخالفت اتنی ناگوار ہے کہ آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں، لیکن انہیں اپنے حال پہ شرم نہیں آتی کہ یہ خود خدا سے پھرے ہوئے ہیں اور رحمان کا مذاق اڑاتے ہیں، اس کا ذکر سن کے آگ بگولا ہو جاتے ہیں، غصہ کرنے لگ جاتے ہیں۔ اگلی آیات میں رسولوں کا مذاق اڑانے والوں کا انجام بتایا جا رہا ہے، اور اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ کاش ان کافروں کو اس وقت کا کچھ علم ہوتا جبکہ یہ نہ اپنے منہ آگ سے بچا سکیں گے، نہ اپنی پیٹھیں، نہ ان کو کہیں سے مدد پہنچ سکے گی، اور وہ بلا اچانک آئے گی، انہیں اس طرح دبوچ لے گی، نہ اس کو دفع کر سکیں گے، نہ لمحہ بھر مہلت مل سکے گی۔ مذاق تم سے بھی پہلے رسولوں کا اڑایا جا چکا ہے، مگر ان کا مذاق اڑانے والے اسی چیز کے پھیر میں آ کے رہے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ آگے ان کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ ان سے کہو کون ہے جو رات یا دن کو تمہیں رحمان سے بچا سکتا ہو، جبکہ یہ اپنے رب کی نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں۔ کیا یہ کچھ ایسے خدا رکھتے ہیں جو اللہ کے مقابلے میں ان کی مدد کریں، ان کی حمایت کریں، جبکہ ان کی حقیقت خود کیا کہ نہ اپنی مدد کر سکتے ہیں، نہ ہی اللہ کی تائید ان کو حاصل ہے۔ وجہ کیا ہے ان کے مذاق اڑانے کی، ان کی ہٹ درمی کی، کہ در حقیقت اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو، ان کے آباء و اجداد کو دنیا کا سر و سامان دیا ہوا ہے اور ان کو مہلت دے دی گئی ہے، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کامیاب ہیں۔ انہیں تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اگر یہ آنکھیں رکھتے ہوں، اگر یہ کائنات میں جو آنے والی اللہ تعالیٰ کے آسمانی آفات ہیں، طوفان ہیں، زلزلے ہیں، ان پہ دیکھیں تو کس طرح سے اللہ رب العالمین زمین کو مختلف سمتوں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں۔ تنبیہات اللہ رب العالمین کی ارد گرد انہیں نظر آتی رہتی ہیں۔ جب ایسی آفات آتی ہیں تو کیا کبھی کوئی بچ پایا ہے؟ ان سے کہہ دو کہ میں تو وحی کی بنا پر تمہیں خبردار کر رہا ہوں، مگر بہرے پکار کو سنا نہیں کرتے جب انہیں خبردار کیا جائے، اور اگر ان کو ذرا سا بھی اللہ کا عذاب چھو جائے تو اس وقت چیخ اٹھیں گے، ہائے ہماری کم بختی، ہم ہی ظالم تھے، ہم ہی خطاوار تھے۔ آگے قیامت کے دن کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اس دن اللہ رب العالمین ٹھیک ٹھیک تولنے والے ترازو رکھ دیں گے، کسی پر ذرا برابر ظلم نہ ہوگا، جس کا رائی کے دانے کے برابر بھی کچھ کیا دھرا ہوگا وہ سامنے لے آیا جائے گا، اور کہا جائے گا وَقَفَا بِنَا حَاسِبِينَ، حساب لگانے کے لیے ہم کافی ہیں۔ آیت نمبر 48-49 میں اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس سے پہلے موسیٰ اور ہارون کو فرقان یعنی تورات، روشنی اور یاد دہانی سے نوازا تھا، یعنی تورات کی صفات ہیں کہ وہ فرقان تھی، روشنی تھی، اور ذکر تھا، نصیحت تھی لوگوں کے لیے، متقین کے لیے۔ اور وہ متقی کون ہیں؟ جو بغیر دیکھے اپنے رب سے ڈرنے والے ہوں، اور جو قیامت کی گھڑی سے ڈرتے ہیں جس دن حساب کتاب قائم ہوگا، اس کی تیاری کرتے ہیں۔ اور پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ اب یہ ذکر مبارک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے، پھر بھی کیا تم لوگ اس کو قبول کرنے سے انکاری ہو؟ آگے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ کس طرح سے انہوں نے شرک کی نفی کی تھی۔ جب ابراہیم علیہ السلام کا شرک کی تردید کے حوالے سے ذکر کیا جاتا ہے تو ان کو یہ چوٹ اور زیادہ لگتی ہے، کیونکہ اسی ابراہیم کی تو نسل ہونے کا یہ دعویٰ کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ در حقیقت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہوش مندی، رشد، عقل عطا کی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کی مشرکانہ عقائد کا، ان کے شرک کا عقلی دلائل کے ساتھ رد کیا۔
ان کے دلائل کی بنا پر وہ خود سوچنے پر مجبور ہو گئے. انہوں نے اگر ابراہیم کا انکار کیا تو صرف اپنی ضد کی بنا پر کیا. اسی ضد میں یہ مشرکین بھی پڑے ہوئے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے جب ان سے پوچھا کہ یہ کیسی مورتیں ہیں جن کے تم گرویدہ ہو رہے ہو، تو انہوں نے صرف یہ جواب دیا، ہم نے اپنے باپ دادا کی عبادت کرتے ہوئے پایا تھا. ابراہیم نے پھر واضح کیا کہ تم بھی گمراہ ہو، باپ دادا بھی سری گمراہی میں پڑے، تو تمہارے پاس تو کوئی دلیل ہی نہیں ہے. بجائے ابراہیم کی بات پہ غور کرنے کے ان سے آگے سے پوچھنے لگے، کیا واقعی اصلی حالات ہیں یا صرف مذاق کر رہے ہو؟ ابراہیم نے واضح کیا کہ نہیں، فی الواقع تمہارا رب وہی ہے جو زمین اور آسمانوں کا رب ہے، ان کا پیدا کرنے والا ہے، اور میں اس پر تمہارے سامنے گواہی دیتا ہوں، میں اس بات میں مذاق نہیں کر رہا. اور پھر انہیں تنبیہ کی کہ ضرور میں تمہاری غیر موجودگی میں ان بتوں کی خبر لوں گا. اور یہی ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام خود چاہ رہے تھے کہ وہ ان سے سوال کریں، اور انہوں نے بڑی جرت والا یہ کام کیا. انہوں نے ان کے جتنے بھی بت تھے وہ بت خانے میں رکھے تھے، چھوٹے چھوٹے سب کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، اور جو کلہاڑی ہے وہ بڑے کے گلے میں لٹکا دی. بڑے کو بھی توڑ سکتے تھے لیکن وہ چاہ رہے تھے کہ وہ سوال کریں. جب انہوں نے یہ حال دیکھا تو آ کے پھر معلوم ہوا کہ ابراہیم نے کیا جو یہ باتیں کر رہے تھے. بولا ابراہیم علیہ السلام کو اسی طرح موقع مل گیا جس طرح کہ موسیٰ علیہ السلام کو جشن کے دن ساری عوام الناس کے سامنے اللہ کے معجزے پیش کرنے کا موقع ملا. جب انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو سامنے بلایا اور پوچھا کہ یہ تو نے کیا ہے، بلکہ یہ سب کچھ ان کے اس سردار نے کیا ہے، انہی سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہوں. جب اس طرح کا ابراہیم علیہ السلام نے سوال رکھا تو لمحہ بھر کے لیے وہ چونکے، اپنے ضمیروں کی طرف پلٹنے لگے اور سوچنے لگے کہ واقعی یہ تو بولتے نہیں ہیں، یہ تو خود کچھ نہیں کر سکتے. اور اپنے دلوں میں کہنے لگے واقعی تم خود ہی ظالم ہو. مگر یہ اتنا ہی سوچنا تھا. پھر ان پر ضد غالب آئی، اور جب ضد غالب آ جاتی ہے تو پھر عقل کام نہیں کرتی. کہنے لگے تو جانتا ہے یہ بولتے نہیں. تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے وہ بات رکھ دی جو وہ کہنا چاہتے، کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کو پوج رہے ہو جو نہ تمہیں نفع پہنچانے پر قادر ہے نہ نقصان؟ افسوس ہے تم پر اور تمہارے ان معبودوں پر جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر پوجا کر رہے ہو. کیا تم کچھ بھی عقل نہیں رکھتے؟ اور یہی تو ابراہیم علیہ السلام چاہ رہے تھے کہ اپنی بات کو کھل کے ان کے سامنے رکھیں. جب انہوں نے اپنا پیغام رکھ دیا اور یہ ان سے برداشت نہ ہوا تو پھر انہوں نے پھر فیصلہ کر لیا. انہوں نے کہا کہ جلا دو. ابراہیم علیہ السلام کو سزا دینے کا ارادہ کر لیا. جب انہوں نے اپنے فیصلے پر عمل کیا تو اللہ کا فیصلہ غالب آ گیا. اللہ رب العالمین نے آگ کو حکم دیا، یا نار کونی بردًا وسلاما علی ابراہیم، کہ آگ ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا. جب آگ بھی ابراہیم کا کچھ بگاڑ نہ پائی تو انہوں نے پھر انہیں جلا وطن کر دیا. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے جب اس قوم میں کوئی خیر نہ پائی، ابراہیم اور لوط کو وہاں سے نکال لیا، بابرکت سرزمین فلسطین کی طرف لایا، کو نیک صالح اولاد سے نوازا، اسحاق دیے گئے. پھر آگے سے یعقوب بھی جو کہ پوتے تھے ان کو بھی ان میں نبوت رکھی. اور اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کو امام بنایا جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے. ہم نے انہیں وحی کے ذریعے نیک کاموں کی، نماز قائم کرنے کی، زکوٰۃ دینے کی ہدایت کی، اور وہ نیک صالح بندے تھے. آیت نمبر 76 سے لے کر 93 تک کئی انبیاء کا اللہ رب العالمین نے مختصراً ذکر کر کے بتایا ہے کہ یہ سب کے سب اللہ کے نیک صالح شاکر بندے تھے، خشوع اختیار کرنے والے تھے. لوط علیہ السلام کا ذکر کیا گیا کہ اللہ رب العالمین نے کس طرح انہیں ظالم بستی سے نجات دی، ان کو بچا لیا، اپنی رحمت میں داخل کیا. نوح علیہ السلام بھی ایک لمبے عرصے تک اپنی قوم میں دعوت کا کام کرتے رہے، اللہ سے مدد طلب کرتے رہے. اللہ نے آخرکار ان کو اور ان کے پیروکاروں کو بچا لیا. اسی نبوت سے داؤد اور سلیمان کو سرفراز کیا گیا. پھر آگے ایک واقعے کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کس طرح اللہ رب العالمین نے سلیمان علیہ السلام کو قوت فیصلہ عطا کی، علم اور حکم دونوں یعنی داؤد اور سلیمان کو عطا کیا گیا تھا. داؤد علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے زرہ بنانے کی صنعت سکھا دی کہ لوہا ان کے ہاتھوں میں نرم پڑ جاتا تھا. ہر نبی کو اللہ رب العالمین نے ان کے زمانے کے اعتبار سے، ان کی ضروریات کے اعتبار سے جو ضروری علوم تھے اور طاقتیں اور قوتیں تھیں وہ دی. 1200 قبل مسیح کے داؤد علیہ السلام کا زمانہ ہے، اس کو آئرن ایج ہم کہہ رہے ہیں. اس میں اللہ رب العالمین نے داؤد علیہ السلام کو لوہے سے زرہیں بنانے کا فن دیا تھا، لوہا ان کے ہاتھوں میں نرم پڑ جاتا تھا. اس کے بعد سلیمان علیہ السلام کا کہا جا رہا ہے کہ ان کو اللہ رب العالمین نے ایسی بادشاہی دی تھی جو کسی اور کو نہیں دی تھی. ہواؤں کو ان کے لیے مسخر کر رکھا تھا، شیاطین کو ان کے لیے مسخر کر رکھا تھا جو ان کے تابع تھے، ان کے احکامات کی پیروی کرتے تھے. پھر اس کے بعد ایوب علیہ السلام کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جب وہ جسمانی تکلیف میں مبتلا تھے، انہوں نے اللہ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تکلیف بھی دور کر دی اور انہیں بہترین اولاد اور گھر والوں سے نوازا. آیا نمبر 85 میں اسماعیل، ادریس اور ذوالکفل کا ذکر کیا جا رہا ہے. سب کے سب صابر تھے، اللہ نے سب کو اپنی رحمت میں داخل کیا. یونس علیہ السلام کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جب انہوں نے اللہ سے دعا کی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین تو اللہ تعالیٰ نے انہیں نجات دے دی. ان سے یہ جرم سرزد ہوا تھا کہ اللہ کے حکم کے بغیر اپنی بستی چھوڑ دی تھی. زکریا علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اللہ رب العالمین نے کس طرح زکریا علیہ السلام کو یحییٰ کی صورت میں بہترین وارث عطا کیا. مریم علیہ السلام کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جنہوں نے اپنی عزت کی عصمت کی حفاظت کی تھی، اللہ نے ان کے اندر اپنی روح سے پھونکا اور انہیں اور ان کے بیٹے کو دنیا بھر کے لیے نشانی بنا دیا. ان سب کا ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العالمین فرما رہا ہے ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ، یہ تمہاری امت حقیقت میں ایک ہی امت ہے. وانا ربکم فاعبدون، اور میں ہی تمہارا رب ہوں، بس تم میری عبادت کرو. توحید کے دلائل دیتے دیتے مشرکین کو تنبیہ اور نصیحت کرتے کرتے ان سب انبیاء کا ذکر کرنے کا مقصد کیا تھا کہ یہ سارے کے سارے انبیاء انسان تھے، کوئی نرالی مخلوق نہیں تھے.
کہ اللہ رب العالمین نے اب جو نبی کریم کو انسان کو نبی بنا کر بھیجا تو کوئی نرالا کام نہیں ہے، یہ اللہ کی سنت ہے۔ سارے انبیاء بھی اسی کام کے لیے مبعوث کیے گئے تھے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں، جو آپ کا مشن ہے۔ ان انبیاء کے ساتھ بھی اللہ رب العالمین کا خاص معاملہ رہا ہے، وہ بڑے بڑے مصائب اور مصیبتوں سے گزرے ہیں، سالہ سال اپنی قوم کی طرف سے دی جانے والی آزمائشوں میں پڑے رہے ہیں، کچھ جسمانی تکلیفوں میں مبتلا رہے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے اپنے فضل و رحمت سے ان کو نوازا، ان کی دعاؤں کو قبول کیا، ان کی تکلیفوں کو دور کیا اور انہیں نجات دی۔ جن آزمائشوں میں وہ پڑے ہوئے تھے ان کی قوم سے نجات دی، انہیں بچا لیا۔ اس سب کے باوجود وہ تھے اللہ کے بندے، بشر ہی، ان میں سے کوئی بھی الہ نہیں تھا، کسی کے اندر بھی الوہیت کی کوالٹی نہیں تھی۔ رائے اور فیصلے میں ان سے بھی غلطی ہو جاتی تھی، آزمائشوں میں وہ بھی ڈالے جاتے تھے، ان سے بھی قصور سرزد ہوتے تھے، وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے، اللہ کے عاجز بندے تھے، شاکر بندے تھے۔ یہ حقیقتیں ان کو اس لیے ذہن نشین کروائی جا رہی ہیں تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ رسولوں کا منصب در حقیقت ہے کیا، ان کو اللہ رب العالمین کس مقصد کے لیے بھیجتے ہیں اور وہ کتنا اختیار رکھتے ہیں۔ لیکن ان سب کے بعد ان کی بعد میں آنے والے لوگوں، انہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، اختلافات میں پڑ گئے۔ سب کو پلٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے جہاں وہ ان سب اختلافات کا فیصلہ کر دے گا۔ پھر کہا جا رہا ہے کہ جو کوئی مومن ہو اور نیک عمل کرنے والا ہو تو اس کے کام کی نہ قدری نہیں ہوگی، وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، اسے ہم لکھ رہے ہیں۔ اور یہ بھی ممکن نہیں کہ جس بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا وہ پھر پلٹ سکے، یہاں تک کہ جب یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے، ہر بلندی سے وہ نکل پڑیں گے، وعدہ برحق کے پورا ہونے کا وقت قریب آ لگے گا، تو یکا یک ان لوگوں کے دیدے پھٹے کے پھٹے رہ جائیں گے جنہوں نے کفر کیا تھا۔ یعنی وعدہ برحق قیامت کا، جبکہ یاجوج ماجوج کو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ ان کو قیامت کے قبل کھول دیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں جہاں قیامت کی 10 نشانیاں بتائی ہیں ان میں سے ایک نشانی یاجوج ماجوج کا کھولا جانا بھی ہے، ان کو آزادی دے دیا جانا۔ اور سورہ کہف میں بھی پڑھا ہے کہ جب ذوالقرنین نے بند بنایا تھا تو کہا تھا کہ اب یہ اس کی طرف اس کو نہیں توڑ سکتے الا یہ کہ جب وہ آخری وعدے کا وقت آن پہنچے اور اللہ اس کو ختم کر دے، اور یہی ہے کہ قیامت سے قبل ان کو کھول دیا جائے گا۔ پھر اس قیامت کو اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد کہیں گے ہائے ہماری کم بختی، ہم اس چیز کی طرف سے غفلت میں پڑے ہوئے تھے، بلکہ ہم خطا کار تھے۔ اس وقت افسوس کریں گے، حسرت کریں گے، اور اللہ رب العالمین پھر کہیں گے کہ بے شک تم اور تمہارے معبود جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پوجتے تھے جہنم کا ایندھن ہے، وہیں تم کو جانا ہے۔ اگر یہ تمہارے معبود خدا ہوتے تو یہ جہنم کے مستحق نہ بنتے، وہاں وہ پھنکارے ماریں گے، حال یہ ہوگا کان میں پڑی آواز سنائی نہ دے گی۔ رہے وہ لوگ جن کے لیے اللہ تعالیٰ بھلائی کا فیصلہ کر چکا ہوگا، ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے یقیناً وہ اس جہنم سے دور رکھے جائیں گے، وہ اس کی سسراہٹ تک نہ سنیں گے، وہ ہمیشہ اپنی من بھاتی چیزوں کے درمیان رہیں گے، انتہائی گھبراہٹ کا وقت بھی ان کو ذرا سا پریشان نہیں کرے گا، اور ملائکہ بڑھ کر ان کو ہاتھوں ہاتھ لیں گے۔ یہ تمہارا وہی دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ ہم بار بار قرآن مجید میں دیکھتے ہیں کہ جہاں تنبیہات آتی ہیں اللہ رب العالمین بدکار لوگوں کا انجام بتا رہا ہے تو ساتھ میں مومنین کا انجام بھی بتا رہا ہے، ترغیب بھی دے رہا ہے، اگر ڈرایا جا رہا ہے تو خوشخبری بھی سنائی جا رہی ہے۔ اچھا، یہاں جو آیت میں کہا جا رہا ہے کہ تم اور تمہارے وہ معبود جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پوجتے ہو جہنم کا ایندھن ہے، وہیں تم کو جانا ہے، تو اس پر مشرکین کے سرداروں میں سے ایک نے اعتراض کیا اس طرح تو صرف ہمارے معبود ہی نہیں بلکہ مسیح، عزیر اور ملائکہ بھی جہنم میں جائیں گے کیونکہ دنیا میں ان کی بھی عبادت کی جاتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، ہر وہ شخص جس نے پسند کیا کہ اللہ کے بجائے اس کی بندگی کی جائے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جنہوں نے اس کی بندگی کی۔ تو اس میں واضح کہہ دیا گیا کہ ملائکہ نے، مسیح علیہ السلام نے، عزیر علیہ السلام نے، انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ ان کی بندگی کی جائے۔ جس نے چاہا کہ اس کی بندگی کی جائے، وہ جانتے بوجھتے رب بننے کی جس نے کوشش کی، وہ ان لوگوں کے ساتھ جہنم میں جائے گا۔ اگلی آیات میں قیامت کا منظر بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح آسمان کو لپیٹ کر رکھ دیا جائے گا، پھر تحلیق کا اعادہ کیا جائے گا، سب لوگ اللہ کے سامنے حاضر ہو جائیں گے۔ آیت نمبر 105 میں کہا جا رہا ہے کہ ہم نے زبور میں بھی یہ لکھ دیا تھا اور اب بھی یہی ہے کہ ان الارض یارثھا عبادی الصالحون۔ اگر اس آیت کو ہم قرآن پاک کی دوسری آیات کے ساتھ اور احادیث کے ساتھ ملا کے دیکھیں تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جس وراثت کی بات کی جا رہی ہے یہ ابدی اور دائمی وراثت کی بات کی جا رہی ہے۔ اس دنیا، عارضی دنیا میں جس چیز کے اللہ رب العالمین بات کر رہے ہیں اس کو خلافت کا نام دیا گیا ہے، اور اس دنیا میں جو عارضی وراثت اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں زمین اللہ کی ہے، بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے وارث بناتا ہے، اور مشیت کے تحت یہ وراثت مومن، کافر، صالح، فاسق سب لوگوں کو ملتی ہے مگر ان کے جزائے اعمال کے طور پہ نہیں۔ اور جس ابدی وراثت کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے وہ بندوں کے نیک اعمال کی جزا کے طور پر ہوگی، اس میں دوام ہوگا، ہمیشگی ہوگی۔ تو اللہ رب العالمین کا یہ قاعدہ ہے کہ زمین اللہ کی ہے، وہ اپنے بندوں میں سے صرف مومنین، صالحین کو اس کا وارث بنائے گا، امتحان کے طور پہ نہیں بلکہ نیک رویے کی بنا پر جو انہوں نے دنیا میں اختیار کیا، اور اس عارضی دنیا میں جو ہے وہ امتحان کے طور پہ ہے، وہ جزا کے طور پہ نہیں ہے، اور اس کو خلافت کا نام دیا گیا ہے۔ آیت نمبر 107 میں کہا جا رہا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آپ کو سب جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ ان سے کہہ دیجئے، اعلان کر دیجئے کہ میرے پاس جو وحی آتی ہے وہ تو صرف یہی ہے، الہکم الہ واحد، تمہارا خدا صرف ایک خدا ہے، فہل انتم مسلمون، پھر کیا تم سر اطاعت جھکاتے ہو؟
اگر وہ منہ موڑ جائیں تو کہہ دو کہ میں نے تمہیں الاعلان خبردار کر دیا ہے، اب میں نہیں جانتا جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ قریب ہے یا دور۔ اللہ وہ باتیں بھی جانتا ہے جو تم بلند آواز سے کہتے ہو اور جو تم چھپا کے کہتے ہو۔ اور کہہ دیجئے کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ شاید یہ دیر تمہارے لیے ایک آزمائش ہے، فتنہ ہے، اور تمہیں ایک وقت حاضر کے لیے مزے کرنے کا موقع دیا جا رہا ہے۔ آخری آیت میں نبی کریم کی دعا نقل کی گئی ہے جس میں کہا گیا کہ آخر کر رسول نے کہا کہ اے میرے رب حق کے ساتھ فیصلہ کر دے، اور لوگوں تم جو باتیں بناتے ہو ان کے مقابلے میں ہمارا رب رحمان ہی ہمارے لیے مدد کا سہارا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اس سورہ کے شروع میں جو کہا گیا ہے کہ قریب آ گیا حساب کا وقت اور لوگوں کے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، ہمیں بھی اس آیا کی روشنی میں اپنا جائزہ لینا ہے، اپنے عقائد کا جائزہ لینا ہے، بڑھ چڑھ کر عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے اس سے پہلے کہ یہ مہلت عمل ختم ہو جائے۔ جو ہماری اس سال کی، اس رمضان کی ہماری جو تھیم ہے قرآن سیریز کی، ففروا الی اللہ، کہ دوڑو اللہ کی طرف، اس میں تاخیر نہ ہو جائے، قبل اس کے کہ وہ وقت آ جائے یہ مہلت عمل ختم ہو جائے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں اپنی زندگیوں کو بہتر سے بہتر بنانے والے بن جائیں، اور جو اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر ذمہ داریاں عائد کی ہیں، جو ان آیات میں تنبیہات کے بیچ بیچ میں مومنین کو نصیحت کی جا رہی ہیں، ہم ان نصیحتوں پر عمل کرنے والے بن جائیں، آمین ثم آمین۔ سورہ حج آیات 78 ہیں، اس کے مضامین کو 6 پیراگراف میں ڈیوائڈ کیا جا سکتا ہے۔ سورہ حج کو مدنی سورہ بھی کہا گیا اور مکی سورہ بھی، کیونکہ اس کی آیات ہیں، کچھ ابتدائی آیات ہیں وہ ہجرت سے پہلے 1390 میں نازل ہوئی ہیں، اور جو بقی آیات ہیں 54 آیات وہ ہجرت کے فوراً بعد مدینہ منورہ میں اس کے پہلے سال میں ذی الحج 1 ہجری میں نازل ہوئی ہیں۔ یہ سب سے پہلی سورہ ہے جس میں مسلمانوں کو قتال کی اجازت دی جا رہی ہے، ورنہ اس سے پہلے حکم تھا کہ اپنے ہاتھوں کو روکے رکھیں۔ پہلی ہجری میں سورہ حج کے علاوہ سورہ تغابن نازل ہوئی، پھر دوسری ہجری میں سورہ بقرہ، سورہ طلاق نازل ہوئی، اور رمضان 2 ہجری یعنی جنگ بدر سے پہلے سورہ محمد نازل ہوئی، اور جنگ بدر کے بعد سورۃ الانفال کا نزول ہوا۔ تو یہ اس لحاظ سے سورہ حج پہلی سورہ ہے جس میں مسلمانوں کو قتال کی اجازت دی جا رہی ہے، اور مشرکین کے خلاف فرد جرم عائد کی جا رہی ہے، ان کے خلاف جہاد اور قتال کے جواز فراہم کیے جا رہے ہیں کہ مشرکین مکہ لوگوں کو حرم کعبہ کی زیارت سے بھی روکنے کا باعث بن رہے ہیں، اور تعمیر کعبہ کے جو مقاصد ہیں ان کو بھی پورا نہیں کر رہے۔ اس سورہ میں مسلمانوں کو اللہ رب العالمین کی اطاعت کی، خالص عبادت کی، دعوت و تبلیغ کی، جہاد اور قتال کی، اور اسلامی حکومت کے قیام کے مقاصد کو یاد رکھنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ پہلے پیراگراف میں توحید، قیامت اور آخرت کے منکرین سے مجادلہ کیا گیا ہے۔ دوسرے پیراگراف میں اعلان کیا گیا ہے کہ قریش خانہ کعبہ کے جائز متولی نہیں ہیں، بلکہ جو اللہ کے نام لیوا موحد ہیں وہ اس کے جائز متولی ہوں گے۔ تیسرے پیراگراف میں اسلامی ریاست کی ذمہ داریاں بتا کے مظلوم مسلمانوں کو قتال کی اجازت دی گئی ہے۔ پھر چوتھے پیراگراف میں تکذیب کرنے والی قوموں کی تاریخ بتا کے کافروں کو ہلاکت کی دھمکی دی گئی ہے۔ پانچویں پیراگراف میں ہمیں توحید کے دلائل ملتے ہیں کہ خالق اور مخلوق برابر نہیں ہو سکتے، اور من دون اللہ کی عبادت بلا دلیل ہے، اور مشرکین پر افسوس کا اظہار کیا گیا کہ انہوں نے اللہ کی صحیح قدر نہ پہچانی۔ آخری پیراگراف میں مسلمانوں کو 10 نکات پر مشتمل واضح ہدایات دی گئی ہیں، اور انہیں بتایا گیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے تمہیں چن لیا ہے اور تمہارے لیے مسلم نام پسند کیا گیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ لوگو اپنے رب کے غضب سے بچو، حقیقت یہ ہے کہ قیامت کا زلزلہ بڑی ہولناک چیز ہے۔ جس روز تم اسے دیکھو گے حال یہ ہوگا کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی، ہر حاملہ کا حمل گر جائے گا، اور لوگ تم کو مدہوش نظر آئیں گے، حالانکہ وہ نشے میں نہ ہوں گے، بلکہ اللہ کا عذاب ہی کچھ ایسا سخت ہوگا۔ ان آیات میں زلزلۃ الساعۃ سے مراد قیامت کا زلزلہ ہے، جو قیامت کی ابتدائی نشانیوں میں سے ہے، ابتدائی کیفیات میں سے ہے، اور یہاں اس کا اصل مقصد قیامت کا حال بیان کرنا نہیں بلکہ اللہ کے عذاب کا خوف دلا کر ان باتوں کی طرف اشارہ کرنا ہے جن میں آج یہ لوگ الجھے ہوئے ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دیتی ہیں۔ اسی لیے پھر آگے کہا جا رہا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو علم کے بغیر اللہ کے بارے میں بحثیں کرتے ہیں اور ہر شیطان سرکش کی پیروی کرنے لگتے ہیں۔ یہ ہے جو چیز اللہ کو غصہ دلاتی ہے۔ یہاں اللہ کے بارے میں جس جھگڑے کی بات ہو رہی ہے وہ اللہ کے وجود کے بارے میں نہیں، بلکہ آگے کی آیات سے جو معلوم ہوتا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے حقوق، اختیارات اور اس کی بھیجی ہوئی تعلیمات کے بارے میں ہے، کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے توحید اور آخرت منوانا چاہتے ہیں اور وہ اسی پر ان سے جھگڑے جا رہے ہیں۔ اور پھر شیطان کے بارے میں کہا گیا کہ حالانکہ اس کے نصیب میں لکھا ہوا ہے کہ جو اس کو دوست بنائے گا وہ اسے گمراہ کر کے چھوڑے گا اور عذاب جہنم کا رستہ دکھائے گا۔ اس کے بعد آگے کی آیات میں اللہ رب العالمین قیامت کے دلائل دے رہے ہیں۔ پہلی دلیل انسان کی زندگی سے دی گئی ہے، انسان کی تخلیق کے مراحل سے دی گئی ہے کہ لوگوں اگر تمہیں موت کے بعد کی زندگی کے بارے میں کچھ شک ہے تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر خون کے لوتھڑے سے، پھر گوشت کی بوٹی جو شکل والی بھی ہوتی ہے اور بے شکل بھی۔ یہ اشارہ ہے ان مختلف سٹیجز کی طرف جن سے ماں کے پیٹ میں بچہ گزرتا ہے۔ یہ اس لیے بتایا جا رہے ہیں تاکہ تم پر حقیقت واضح کریں۔
ہم جس کو چاہتے ہیں ایک وقت خاص تک ماؤں کے رحموں میں ٹھہرائے رکھتے ہیں، پھر تمہیں بچے کی صورت میں نکال لاتے ہیں تاکہ تم پھر جوانی کو پہنچو، اور تم میں سے کوئی پہلے ہی واپس بلا لیا جاتا ہے، کوئی بدترین عمر کی طرف پھیر دیا جاتا ہے، یعنی بڑھاپے کی طرف، تاکہ سب کچھ جاننے کے بعد پھر کچھ نہ جانے۔ یعنی بڑھاپے کی حالت جس میں انسان کو اپنا ہوش نہیں رہتا، وہی انسان جو دوسروں کو بڑی عقل کی باتیں بتا رہا ہوتا ہے، بوڑھا ہو کر اس حالت کو پہنچ جاتا ہے کہ بچے تک اس کی باتوں پہ ہنستے ہیں۔ اس لیے کہا گیا کہ بدترین عمر کی طرف پھیر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اگلی مثال دی جا رہی ہے زندگی بعد موت ہی کے سلسلے میں، کہ تم دیکھتے ہو زمین سوکھی پڑی ہوتی ہے، جب اس پر بارش برسائی جاتی ہے وہ کس طرح سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے، ہر قسم کی نباتات اس پر نظر آنے لگتی ہیں۔ یہ سب اس وجہ سے ہے کہ اللہ ہی حق ہے، وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قیامت کی گھڑی آ کر رہے گی، اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں، اللہ ضرور ان لوگوں کو اٹھائے گا جو قبروں میں جا چکے ہیں۔ ان آیات میں انسان کی پیدائش کے مختلف مراحل، زمین پر بارش کے اثرات، نباتات کا اگنا، یہ ساری چیزیں اس چیز کی دلیل دے رہی ہیں اللہ ہی حق ہے، وہ مردوں کو زندہ کرے گا، وہ ہر چیز پر قادر ہے، اور یہ کہ قیامت کی گھڑی آ کر رہے گی، اللہ ضرور ان سب لوگوں کو زندہ کرے گا جو مر چکے ہیں۔ اگر ہم ان مسالوں پر غور کریں تو یہ ساری حقیقتیں انسان کی سمجھ میں، عقل میں آ جاتی ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی زندگی میں ان کو سمجھنے والا بنائے اور رب کی طرف پلٹنے والا بنائے۔ اس کے بعد اگلی آیت میں پھر کہا جا رہا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ، کہ بعض اور لوگ ایسے بھی ہیں جو کسی علم اور ہدایت اور روشنی بخشنے والی کتاب کے بغیر کسی مشاہدے کے، بغیر کسی رہنمائی والی کتاب کے گردن اکڑائے ہوئے، یعنی جاہلانہ ضد، ہٹ دھرمی اور تکبر کی بنا پر خدا کے بارے میں جھگڑتے ہیں تاکہ لوگوں کو رائے خدا سے بھٹکا دیں۔ پہلے ان لوگوں کا ذکر تھا جو خود صرف گمراہ تھے، خود جھگڑتے تھے اور بات کو ماننے پر آمادہ نہیں۔ اب وہ لوگ ہیں جو خود بھی گمراہ ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ ان لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ایسے شخص کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور قیامت کے دن اس کو ہم آگ کے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ یہ ہے تیرا وہ مستقبل جو تیرے اپنے ہاتھوں نے تیرے لیے تیار کیا ہے، ورنہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ استغفر اللہ العظیم۔ اس کے بعد اگلی آیات میں ان شک میں پڑے ہوئے مسلمانوں کی بات کی جا رہی ہے کہ جو اسلام تو قبول کرتے ہیں مگر فائدے کی شرط کے ساتھ، ان کا ایمان اس شرط کے ساتھ مشروط ہے کہ اللہ کا دین ان سے کسی قربانی کا مطالبہ نہ کرے، نہ دنیا میں ان کی کوئی خواہش اور آرزو پوری ہونے سے رہ جائے۔ ان کے بارے میں مثال دی جا رہی ہے لوگوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو کنارے پر رہ کر اللہ کی بندگی کرتا ہے، اگر فائدہ ہوا تو مطمئن، جو کوئی مصیبت آئی تو الٹا پھر گیا، یعنی مکمل کا مکمل داخل نہیں ہوتا۔ ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس کی دنیا بھی گئی اور آخرت بھی۔ یہ ہے صریح خسارہ کہ کافر جب یکسوئی کے ساتھ مادی فائدوں کے پیچھے پڑتا ہے تو کچھ نہ کچھ دنیا میں ہی بنا لیتا ہے، اور مومن جب پورے ثبات اور یقین کے ساتھ اللہ کے دین کی پیروی کرتا ہے تو آخرت میں تو بہرحال فلاح یقینی ہے ہی ہے، اور دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ سے نوازتے ہیں، حیات الطیبہ دیتے ہیں۔ لیکن یہ شک میں پڑا ہوا مسلمان ہر طرف سے ناکام رہتا ہے، پھر وہ اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارتا ہے جو نہ اس کا نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ فائدہ۔ یہ ہے گمراہی کی انتہا۔ وہ ان کو پکارتا ہے جن کا نقصان ان کے نفع سے قریب تر ہے، بدترین ہے اس کا مولا، بدترین ہے اس کا رفیق۔ کہ اللہ کو چھوڑ کے جن کو پکارتا ہے، جن کی طرف لپکتا ہے، وہ تو نفع نقصان دینے پر قادر ہی نہیں ہے۔ اور دوسری صورت میں جب وہ اللہ کو چھوڑ کے کسی دوسری ہستی کو پکارتا ہے، کسی دوسرے آستانے پر سر رگڑتا ہے، تو سب سے پہلی جو چیز جس کو اپنے ہاتھ سے کھو دیتا ہے وہ اس کا اپنا ایمان ہے۔ رہا نفع تو وہ بھی اللہ کی امید پر ہے کہ اللہ سے دے یا نہ دے یقینی نہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ اس کو کسی ایسی جگہ پر سر رگڑنے سے اور دوسروں سے مانگنے کے بعد دے بھی دے تو وہ مزید فتنے اور آزمائش میں پڑ گیا۔ آگے جو کہا گیا بدترین ہے اس کا مولا، بدترین ہے اس کا رفیق، یعنی جس کسی نے بھی اس کو اس رستے پر ڈالا، ہاں وہ کوئی انسان تھا یا شیطان، وہ بدترین ہوگا اس کے لیے جو اس کے ایمان کے نقصان کا باعث بنتا ہے۔ اس کے برعکس وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، اللہ یقیناً انہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ اللہ کرتا ہے جو کچھ چاہتا ہے۔ پھر وہ شخص جو شک میں پڑا ہے اسی کے بارے میں کہا جا رہا ہے اگر اسے اللہ پر توکل نہیں ہے، اللہ پر بھروسہ نہیں ہے، تو پھر چاہے آسمان تک پہنچ کر دیکھ لے، کوئی اور تدبیر اختیار کر لے۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ۔ اللہ رب العالمین نے واضح آیات، نشانیاں نازل کر دی ہیں، جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ مومنین کو اسی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ آیت نمبر 17 میں ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، جو یہودی ہوئے یا صابی، عیسائی اور مجوسی، اور وہ لوگ جنہوں نے شرک، یعنی خدا کے بارے میں جتنے بھی یہ جھگڑا کرنے والے لوگ موجود ہیں، جتنے بھی گروہ موجود ہیں، ان سب کے درمیان اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ قیامت کے دن میں فیصلہ فرما دوں گا۔ ہر چیز اللہ کی نظر میں ہے، وہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ اگرچہ کتاب اللہ بھی ان باتوں کے بارے میں کھلا کھلا فیصلہ فرما رہی ہے، لیکن جو حتمی فیصلہ ہے جس کے بعد آگے کسی اور چیز کی گنجائش نہیں رہے گی، لیکن قیامت کے روز ان سب اختلاف کی باتوں میں وہ فیصلہ فرما دے گا۔ آیت نمبر 18 میں توحید کی دلیل دی جا رہی ہے کائنات میں موجود چیزوں سے
کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ کے آگے سر بسجود ہیں وہ سب جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، سورج اور چاند، تارے، پہاڑ، درخت، جانور، بہت سے انسان اور بہت سے وہ لوگ بھی جو خدا کے عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں۔ جسے اللہ ذلیل و خوار کرے اسے پھر کوئی عزت دینے والا نہیں، اللہ کرتا ہے جو کچھ چاہتا ہے۔ یہاں جو کہا گیا ہے کہ بہت سے وہ لوگ بھی جو عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں، کہ وہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے منکر ہیں، جو دہریے ہیں، ملحد ہیں، یا جو مشرک ہیں۔ مومن تو اللہ رب العالمین کی اطاعت دل کی رضا سے کر رہے، لیکن یہ بھی مجبور ہے اس کے آگے جھکنے کے، اس کی فطرت کے مطابق چلنے کے، لیکن جہاں ان کو اپنا تھوڑا سا اختیار نظر آتا ہے وہاں وہ باغی ہو جاتے ہیں۔ انسان اگر غور کرے تو انسان کے جسم کے جو اعضاء ہیں وہ سب کے سب اللہ رب العالمین کے آگے سر بسجود ہیں، اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے فطری اصولوں کے مطابق چل رہے ہیں۔ وہاں انسان کی مرضی نہیں چلتی، جہاں انسان کی مرضی چلتی ہے وہاں وہ بغاوت پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ آیا نمبر 19 میں اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ یہ دو فریق ہیں جن کے درمیان اپنے رب کے معاملے میں جھگڑا ہے۔ اگرچہ پیچھے بھی اللہ رب العالمین نے ذکر کیا بہت سارے گروہ ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑا کر رہے ہیں، لیکن ان کی کثرت کے باوجود انہیں دو بڑے گروہوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے۔ ایک فریق وہ جو انبیاء کی بات مان کر خدا کی صحیح بندگی اختیار کرتا ہے، دوسرا وہ جو ان کی بات نہیں مانتا، کفر کی راہ اختیار کرتا ہے۔ ہاں ان کے اپنے اندر بہت سارے اختلافات کیوں نہ ہوں، کتنے ہی نام انہوں نے کیوں نہ رکھ رکھے ہیں، وہ سب کے سب دوسرے گروہ میں آتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے آگ کے لباس کاٹے جا چکے ہیں، ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا جس سے ان کی کھالیں ہی نہیں پیٹ کے اندر کے حصے تک گل جائیں گے۔ جہنم کی سزا کا بیان۔ ان کی خبر لینے کے لیے لوہے کے گرز ہوں گے، جب وہ کبھی گھبرا کر جہنم سے نکلنے کی کوشش کریں گے پھر اسی میں دھکیل دیے جائیں گے کہ چکھو اب جلنے کی سزا کا مزہ۔ دوسری طرف وہ فریق جو اللہ پر ایمان لے آئے ہیں، جو نبی کی بات مان کر اس کی اطاعت کر رہے ہیں، خدا کی صحیح بندگی کر رہے ہیں، ان کے بارے میں ذکر ہے کہ جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیا، اللہ ان کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ وہاں وہ سونے کے کنگنوں اور موتیوں سے آراستہ کیے جائیں گے اور ان کے لباس ریشم کے لباس ہوں گے۔ جہنمیوں کے بارے میں کہا گیا کہ آگ کے لباس، اور ان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ریشم کے لباس ہوں گے، حریر کے لباس ہوں گے، اس لیے کہ ان کو پاکیزہ بات قبول کرنے کی ہدایت بخشی گئی، کلمہ توحید قبول کرنے کی ہدایت بخشی گئی، اور انہوں نے اپنے رب کی طرف جانے والا رستہ دیکھ لیا اور اس پر چلنے کے لیے آمادگی کا اظہار کیا۔ یہاں تک آیات ہیں جو مکی دور میں نازل ہوئیں، مکہ کے بالکل آخری دور میں، آخری سال میں۔ اس کے بعد جو آگے کی آیات ہیں ان کے بارے میں آ رہا ہے کہ یہ مدینہ میں نازل ہوئیں، پہلی ہجری میں، اور یہیں سے دوسرا پیراگراف جس میں کہا گیا کہ مشرکین کعبہ کے متولی ہونے کا حق کھو چکے ہیں۔ ان لوگوں کے بارے میں ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا آج اللہ کے راستے سے روک رہے ہیں، مسجد حرام کی زیارت میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں جسے ہم نے سب لوگوں کے لیے بنایا ہے، جس میں مقامی باشندے جو عاکف رہنے والے ہیں اور جو باہر سے آنے والے ہیں سب کے حقوق برابر کے ہیں۔ ان کی یہ روش یقیناً سزا کی مستحق ہے۔ اس مسجد حرام میں جو بھی راستے سے ہٹ کر ظلم کا طریقہ اختیار کرے گا اسے ہم دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ یہ اس لیے ذکر کیا جا رہا ہے کہ کیونکہ مشرکین مکہ نے مسلمان جو ہجرت کر کے گئے تھے ان کو کعبہ کی زیارت سے روک دیا، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے پیروکاروں کو حج اور عمرہ کرنے نہیں دے رہے۔ یہ آیات ذی الحج پہلی ہجری میں آئی تھیں۔ اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ رب العالمین تعمیر کعبہ کا مقصد بتا رہے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اس گھر کی تعمیر کی تھی تو اللہ رب العالمین نے واضح کر دیا تھا کہ یہ گھر کس مقصد کے لیے بنایا جا رہا ہے۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، یاد کرو وقت جب ہم نے ابراہیم کے لیے اس گھر کی جگہ تجویز کی تھی، اور کیا کہا تھا؟ اس ہدایت کے ساتھ کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو، میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور قیام اور رکوع سجود کرنے والوں کے لیے پاک رکھو۔ اور پھر اس کے بعد آگے کہا جا رہا ہے کہ لوگوں کو حج کے لیے اذن عام دے دو تاکہ وہ تمہارے پاس ہر دور دراز مقام سے پیدل اونٹوں پر سوار آئیں اور وہ فائدے دیکھیں جو یہاں ان کے لیے رکھیں گے ہیں، اور چند مقرر دنوں میں ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اس نے انہیں بخشے ہیں، خود بھی کھائیں، تنگ دست محتاج کو بھی دیں، یعنی قربانی کے جو دن ہیں۔ پھر اپنا میل کچیل دور کریں، اپنی نظریں پوری کریں اور اس قدیم گھر کا طواف کریں کہ جب وہ حج کے مناسک پورے کر چکیں تو اپنے احرام کو اتار دیں، نظریں پوری کریں جو بھی انہوں نے مان رکھی ہوں، اور پھر اس قدیم گھر کا طواف کریں یعنی طواف زیارت۔ یہ تھا تعمیر کعبہ کا مقصد۔ جو کہ اللہ کی قائم کردہ حرمتوں کا احترام کرے تو اس کے رب کے نزدیک خود اسی کے لیے بہتر ہے۔ اللہ رب العالمین واضح کر رہے ہیں کہ جو حرم کعبہ ہے اس کی تعمیر کس مقاصد کے لیے کی گئی تھی اور اس کے کیا کیا فائدے سب لوگوں کے لیے رکھے گئے ہیں۔ اگلی آیات میں کہا جا رہا ہے تمہارے لیے مویشی جانور حلال کیے گئے ماسوائے ان چیزوں کے جو تمہیں بتائی جا چکی ہیں، پس بتوں کی گندگی سے جھوٹی باتوں سے پرہیز کرو، یکسو ہو کر اللہ کے بندے بنو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گویا وہ آسمان سے گر گیا، اب یا تو اسے پرندے اچک لے جائیں یا ہوا اس کو ایسی جگہ لے جا کر پھینک دے جہاں اس کے چیتھڑے اڑ جائیں گے۔ یہاں جو مشرک کے لیے مثال دی جا رہی ہے کہ جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے تو گویا وہ آسمان سے گر گیا۔ اس مثال میں آسمان سے مراد انسان کی فطری حالت ہے جس میں وہ ایک خدا کے سوا کسی کا بندہ نہیں ہوتا۔ جب انسان انبیاء کی دی ہوئی رہنمائی قبول کر لیتا ہے، توحید پر قائم ہو جاتا ہے، تو اس کی پرواز بلندیوں کی طرف ہوتی ہے نہ کہ پستیوں کی طرف۔ لیکن جب وہ شرک کرتا ہے تو وہ بلندی سے پستی کی طرف گرنا شروع ہو جاتا ہے۔
اب اس کے ساتھ دو صورتیں ہی ہو سکتی ہیں، یا تو شیاطین اور گمراہ کرنے والے انسان اسے اچک لے جائیں گے، جسے کہا گیا پرندے اچک لے جائیں، یا پھر ہوا اس کو ایسی جگہ لے جا کر پھینک دے جہاں اس کے چیتھڑے اڑ جائیں، یعنی یا پھر اس کی خواہشات نفس ہیں جو اسے اڑائے پھریں گی اور کسی گہرے کھڈ میں لے جا گرائیں گی۔ انسان کو اللہ رب العالمین نے بلندیوں کی طرف آنے کو کہا ہے، لیکن وہ شرک اختیار کر کے خود پستیوں کا سفر کرتا ہے۔ اگلی آیت میں شاعر اللہ کے احترام کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جو اللہ کے مقرر کردہ شاعر کا جو خدا پرستی کی نشانیوں کا احترام کرے تو یہ دلوں کے تقوی سے ہے، یعنی جو شاعر اللہ کا احترام کرے گا وہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ انسان کے دل میں کچھ نہ کچھ خدا کا خوف ہے، تبھی تو اللہ کے شاعر کا احترام کر رہے ہیں۔ اور جو کوئی شاعر اللہ کی ہتک کرتا ہے، ان کی توہین کرتا ہے، در حقیقت اس چیز کا ثبوت ہے کہ اس کا دل اللہ کے خوف سے بالکل خالی ہو چکا ہے۔ آیہ نمبر 34 میں اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا ایک قاعدہ مقرر کیا تاکہ اس امت کے لوگ ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اللہ نے انہیں بخشے ہیں، لیکن ان سب مختلف طریقوں کے اندر مقصد ایک ہی ہے، تمہارا خدا بس ایک ہی خدا ہے، اسی کے تم مطیع فرمان بنو۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے قربانی کو ہر شریعت کا حصہ رکھا ہے۔ قربانی کی صورت کوئی بھی ہو، لیکن ان کو تعلیم یہی دی گئی تھی کہ یہ غیر اللہ کے لیے نہیں ہوگی، صرف اللہ کے لیے ہوگی۔ آیہ نمبر 34 کے اینڈ میں ہی آ رہا ہے وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور مخبتین کو عاجزانہ روش اختیار کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے۔ یہ کون لوگ ہیں کہ جو اللہ کا ذکر سنتے ہیں ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، جو مصیبت بھی ان پر آتی ہے اس پر صبر کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، جو کچھ رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہاں اللہ رب العالمین نے مومنین کے لیے، متقین کے لیے مخبتین کا ورڈ استعمال کیا ہے۔ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو تکبر اور غرور کو چھوڑ کر عاجزی اختیار کرتے ہیں، اللہ کی بندگی اور غلامی پر راضی ہیں، اس کے فیصلوں پر مطمئن ہیں۔ شاعر اللہ کا ذکر آ رہا ہے، حج کا ہی ذکر آ رہا ہے، تو انہی کے بارے میں آگے پھر اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ قربانی کو اونٹوں کو ہم نے تمہارے لیے شاعر اللہ میں شامل کیا ہے، تمہارے لیے ان میں بلائی ہے، پس انہیں کھڑا کر کر ان پر اللہ کا نام لو، اور جب قربانی کے بعد ان کی پیٹھیں زمین پر ٹک جائیں، جب ان کو انہیں ذبح کر چکو تو ان میں سے خود بھی کھاؤ، ان کو بھی کھلاؤ جو قناعت کیے بیٹھے ہیں، جو ان کو بھی جو اپنی حاجت پیش کریں۔ یہ ہاتھ پہ اس لیے ذکر کیا جا رہا ہے خود بھی کھاؤ کیونکہ مشرکین مکہ میں تھا کہ وہ قربانی کے گوشت میں سے خود نہیں کھاتے تھے، اور ان جانوروں کو ہم نے اسی طرح تمہارے لیے مسخر کیا تاکہ تم شکریہ ادا کرو۔ اور آگے جو خاص طور پہ وضاحت کی جا رہی ہے کہ اللہ رب العالمین کو نہ ان کے گوشت پہنچتے ہیں نہ خون، مگر اسے تمہارے دلوں کا تقوی پہنچتا ہے۔ اس نے ان جانوروں کو تمہارے لیے اسی طرح مسخر کیا ہے تاکہ اس کی بخشی ہوئی ہدایت پر تم اس کی کبریائی بیان کرو، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے دیجئے نیکوکار لوگوں کو، محسنین کو۔ حج کے ان بنیادی احکامات اور شاعر اللہ کے ذکر کے بعد اللہ رب العالمین اگلی آیات میں کہہ رہے ہیں کہ یقیناً اللہ مدافعت کرتا ہے ان لوگوں کی طرف سے جو ایمان لائے ہیں، یقیناً اللہ کسی خائن کافر نعمت کو پسند نہیں کرتا۔ اب یہاں قتال کی آگے اجازت آ رہی ہے کہ اجازت دی گئی ہے ان لوگوں کو جن کے خلاف جنگ کی جا رہی ہے کیونکہ وہ مظلوم ہیں۔ اللہ یقیناً ان کی مدد پر قادر ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے گھروں سے ناحق نکال دیے گئے صرف اس قصور پر کہ وہ کہتے تھے ہمارا رب اللہ ہے۔ مسلمان مدینہ میں جب پناہ لے چکے ہیں انہیں حج کرنے سے بھی روک دیا گیا ہے، اور مسلمان اس بات پہ رنجیدہ ہیں کہ انہیں گھر بار چھوڑ کر جب وہ مکے سے بھی نکل گئے ہیں تو مدینے میں بھی ان کو چین سے بیٹھنے نہیں دیا جا رہا۔ اس خطبے کے پہلے حصے میں اللہ رب العالمین نے کعبے کی تعمیر، حج کے مناسک اور قربانی کے طریقوں پر گفتگو کرنے کے بعد بتایا کہ ان سب چیزوں کا اصل مقصد کیا ہے کہ تقوی دلوں کا تقوی تھا، لیکن جاہلیت نے ان سب کو بگاڑ کر کیا سے کیا کر دیا گیا ہے۔ اب مسلمانوں کو یہ نصیحت کی جا رہی ہے کہ اب انہوں نے انتقام کی نیت سے نہیں بلکہ ان مناسک حج کو اور قربانی کے طریقوں کو اصلاح کی نیت سے صحیح کرنے کے لیے اٹھنا ہے، اور پھر اس کے بعد چونکہ انہیں گھروں سے نکال بھی دیا گیا ہے، اب اس میں حاضری سے روک بھی دیا گیا ہے، تو اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ اب انہیں اجازت دے دی گئی ہے، وہ قتال کر سکتے ہیں۔ یہ وہ پہلی ابتدائی آیات ہیں جن میں مسلمانوں کو قتال کی اجازت دی جا رہی ہے۔ اور اس کے بعد سورہ بقرہ کی آیات 190 سے 193 اور 216 سے 224 بعد میں نازل ہوئیں جن میں جنگ کا حکم دیا گیا۔ سورہ حج کی آیات ذی الحج 1 ہجری میں نازل ہوئی ہیں، جبکہ جو قتال کا حکم ہے وہ جنگ بدر سے کچھ پہلے رجب یا شعبان 2 ہجری میں نازل ہوا۔ اگلی آیات میں اللہ رب العالمین قتال کا مقصد بھی بتا رہے ہیں کہ زمین سے فساد ختم کرنا اس کا مقصد ہے۔ قتال کی اجازت کے ساتھ ہی مسلم ریاست کی ذمہ داریاں بتائی جا رہی ہیں۔ مومنین کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہم اگر زمین میں اقتدار بخشیں تو وہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، نیکی کا حکم دیں گے، برائی سے منع کریں گے۔ یہ 4 ذمہ داریاں ہیں جو وہ ادا کریں گے، یہ ان کے اوپر فرائض عائد ہوتے ہیں۔ اور آگے کہا جا رہا ہے وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، تمام معاملات کا انجام کار اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ در حقیقت قتال کی اجازت دینے کے ساتھ ہی مسلم ریاست کی ذمہ داریاں دی جا رہی ہیں، کیونکہ یہ انفرادی حکم نہیں ہے، یہ اجتماعی حکم ہے، ریاست کی طرف ہے یہ اس کا حکم، ریاست اس کی مخاطب ہے۔ اگلی آیات میں انبیاء کو، رسولوں کو جھٹلانے والوں کا انجام بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ نبی کریم کو جھٹلا رہے ہیں اور اس سے پہلے بھی جو قومیں اپنے اپنے انبیاء کو جھٹلا چکی ہیں، قوم نوح، قوم عاد، سمود، قوم ابراہیم، قوم لوط اور اہل مدین، موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے انہیں جھٹلایا، تو اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں ان سب کو میں نے پہلے مہلت دی پھر پکڑ لیا، بس دیکھ لو میری سزا کیسی سزا تھی،
کتنی ہی عطا کار بستیاں جن کو ہم نے تباہ کر دیا آج وہ اپنی چھتوں پر الٹی پڑی ہیں، کتنے ہی کنویں بیکار، کتنے ہی کثر کھنڈر بنے ہوئے ہیں۔ کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ ان کے دل سمجھنے والے، کان سننے والے ہوتے؟ حقیقت یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔ ان سب نشانیوں سے بے خبر اللہ کے عذاب کے لیے یہ لوگ جلدی مچا رہے ہیں۔ تو ان سے کہہ دو اللہ ہرگز اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا، ہاں مگر تیرے رب کے ہاں ایک دن تمہارے شمار کے 1000 برس کے برابر ہوا کرتا ہے۔ تم یہ چند سالوں کو نہ گنو کہ 13 سال سے آپ لوگوں کو دھمکایا جا رہا ہے اور عذاب نہیں آ رہا۔ اللہ کے نزدیک یہ مہلت ہے جو تمہیں دی جا رہی ہے۔ اللہ کے فیصلے تمہاری گھڑیوں اور سالوں کے مطابق نہیں ہوتے۔ پھر کہا جا رہا ہے کتنی ہی بستیاں تھیں جو ظالم تھیں، پہلے اللہ نے ان کو مہلت دی، پھر ان کو پکڑ لیا۔ واپس سب کو اللہ ہی کی طرف جانا ہے۔ اگلی آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عالمگیر رسالت کا اعلان بھی کیا جا رہا ہے۔ کہہ دیجئے کہ اے لوگوں میں تمہیں صاف صاف خبردار کر دینے والا ہوں، جو لوگ ایمان لائیں گے، نیک عمل کریں گے، ان کے لیے مغفرت اور رزق کریم کے وعدے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلانے کی کوشش کریں گے، ان کو نیچا دکھانے کی کوشش کریں گے، وہ اصحاب الجحیم ہیں۔ آیت نمبر 52 میں کہا جا رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے جتنے بھی رسول پہلے بھی بھیجے ہیں، شیطان کا یہی طریقہ رہا ہے کہ وہ ان کے معاملات میں دخل اندازیاں کرتا رہا ہے۔ یہاں جو ذکر آ رہا ہے کہ اس نے جب نبی نے تمنا کی تو شیطان نے اس کی تمنا میں خلل اندازی کی۔ تمنا کا لفظ عربی زبان میں 2 معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، ایک تو وہی ہے جو اردو میں بھی ہم لیتے ہیں خواہش کا، کسی چیز کی آرزو خواہش، دوسری تلاوت کا ہے۔ اگر پہلے معنی میں لیا جائے تمنا کا یعنی آرزو اور خواہش کا، نبی کی تمنا یہی ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو راہ راست دکھا دے، لوگوں کو اس رستے کی طرف بلا لے، تو شیطان اس میں خلل اندازیاں کرتا ہے۔ اور اگر تلاوت بھی معنی لیا جائے تو یہی ہے کہ جب بھی اس کی تلاوت کی جاتی ہے، اس کے معنی واضح کر کے لوگوں کو سمجھائے جاتے ہیں تو وہ اس میں خلل اندازیاں کرتا ہے، اس کے معنی میں ٹیڑھ پیدا کرتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین دونوں طرح سے اگر میننگ لیے جائیں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی شیطان حلال اندازیاں کرتا ہے اللہ ان کو مٹا دیتا ہے، اپنی آیات کو پختہ کر دیتا ہے۔ اللہ علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے، لیکن شیطان کو کرنے اس لیے دیتا ہے تاکہ اس کی جو ڈالی ہوئی خرابی ہے وہ ان لوگوں کے لیے فتنہ بن جائے، آزمائش بن جائے جن کے دلوں میں نفاق کا روگ لگا ہوا ہے، جن کے دل کھوٹے ہیں، اور یہ ظالم در حقیقت اناد میں، دشمنی میں بہت دور نکل گئے ہیں۔ اور علم سے بہرہ مند لوگ جان لیں کہ یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے اور اس پر وہ ایمان لے آئیں، ان کے دل اس کے آگے جھک جائیں، یقیناً اللہ ایمان لانے والوں کو ہمیشہ سیدھا رستہ دکھاتا ہے۔ در حقیقت اللہ رب العالمین شیطان کو دخل اندازیوں کی اور اس طرح کے کاموں کی مہلت اسی لیے دیتا ہے تاکہ کھرا اور کھوٹا الگ ہو جائے۔ جو رب پر ایمان لانے والے ہیں، جو نبی کی تصدیق کرنے والے ہیں، وہ منافقین سے واضح ہو کر سامنے آ جائیں۔ اور انکار کرنے والوں کے لیے کہا جا رہا ہے کہ انکار کرنے والے تو اس طرف سے ہمیشہ شک میں پڑے رہیں گے یہاں تک کہ ان پر قیامت کی گھڑی اچانک آ جائے یا ایک منحوس دن کا عذاب نازل ہو جائے۔ اور وہ دن کون سا ہوگا؟ الملک یومئذ للہ، اس روز بادشاہی اللہ کی ہوگی اور وہ ان کے درمیان فیصلہ فرما دے گا۔ جو لوگ ایمان لائے ہوں گے، جنہیں نیک عمل کیے ہوں گے، فی جنات النعیم، نعمت بھری جنتوں میں جائیں گے، اور جن لوگوں نے انکار کیا ہوگا اور اللہ کی آیات کو جھٹلایا ہوگا ان کے لیے عذاب مہین ہوگا۔ پھر اللہ کی راہ میں جنہوں نے گھر بار چھوڑے ہیں، اس راہ میں مارے گئے ہیں، قتل کر دیے گئے ہیں، ان کے بارے میں اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں اللہ ان کو اچھا رزق دے گا، یقیناً اللہ ہی بہترین رازق ہے۔ وہ انہیں ایسی جگہ پہنچائے گا جہاں وہ خوش ہو جائیں گے، بے شک اللہ علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ یہاں اللہ رب العالمین کی جو صفات آ رہی ہیں ان پہ غور و فکر کرنے والا ہے کہ جس پس منظر میں آ رہی ہے ان پر انسان کا یقین پختہ ہونا چاہیے۔ اللہ خیر الرازقین ہے، وہ علیم بھی ہے، وہ حلیم بھی ہے۔ اور پھر آگے جو کہا جا رہا ہے کہ یہ تو ہے انجام کہ جو اللہ رب العالمین ان ہجرت کرنے والوں کو اور اس طرح میں تکلیفیں اٹھانے والوں کے لیے کہ وہ ان کے ہر حال سے واقف ہے اور ان کو بہترین اجر و ثواب سے نوازے گا۔ اور ساتھ ہی کہا جا رہا ہے کہ جو کوئی بدلہ لے ویسا ہی جیسا اس کے ساتھ کیا گیا، پھر اس پر زیادتی بھی کی گئی ہو تو اللہ اس کی مدد ضرور کرے گا۔ لیکن ساتھ ہی اللہ کی صفات کیا ہیں؟ وہ عفو غفور بھی ہے۔ اگر اس سے انسان درگزر کر سکے، نظر انداز کر دے تو اللہ بھی معاف کرنے والا اور درگزر کرنے والا ہے، لیکن اللہ نے اجازت دی ہے بدلہ لینے کی۔ اور اگلی آیت میں جو بھی کہا جا رہا ہے کہ سمیع بصیر ہے، وہی ساری کائنات کا انتظام کرنے والا ہے، اس کی نظر سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں، وہ ہر حال سے واقف ہے، جس سے اس کے بندے گزر رہے ہیں اور جو ظلم کرنے والے جو کر رہے ہیں۔ ذالک بان اللہ هو الحق، یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے، وہ سب باطل ہیں جنہیں اللہ کو چھوڑ کر یہ لوگ پکارتے ہیں۔ اللہ ہی بالا دست بھی ہے اور بزرگ بھی ہے، علی القبیر بھی ہے۔ ان ساری صفات الہی میں مومنین کے لیے تسلی بھی ہے، اطمینان بھی ہے اور دوسروں کے لیے تنبیہ بھی ہے۔ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے، اس کی بدولت زمین سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے؟ ان اللہ لطیف خبیر، لطیف بھی ہے یعنی غیر محسوس طریقوں سے اپنے ارادے پورے کرنے والا ہے، خبیر بھی ہے دنیا کے حالات سے، اس کے مصالح سے، ضروریات سے باخبر ہے، وہ جانتا ہے کہ اپنی خدائی کا کام کس طرح کرے۔ اور ساتھ ہی آگے جو کہا جا رہا ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض وان اللہ لہو الغنی الحمید، وہ غنی بھی ہے، صرف اسی کی ذات ایسی ہے جو کسی کی محتاج نہیں، اور وہ حمید ہے، تعریف اور حمد اسی کے لیے، وہ اپنی ذات میں آپ محمود ہے، ہاں اس کی کوئی حمد کرے یا نہ کرے۔
یہ ساری صفات اللہ رب العالمین کی ایسی ہیں جو غور و فکر کرنے والی ہیں، اللہ پر انسان کا توکل اور بھروسہ بڑھا دیتی ہیں، اس کو اس کے قریب کر دیتی ہیں۔ آیت نمبر 65 میں اللہ رب العالمین پھر ذکر کر رہے ہیں، کیا یہ دیکھتے نہیں کہ اس نے سب کچھ تمہارے لیے مسخر کر رکھا ہے جو زمین میں ہے؟ اسی نے کشتی کو قاعدے کا پابند بنایا کہ اس کے حکم سے سمندر میں چلتی ہے، وہی آسمان کو اس طرح تھامے ہوئے کہ اس کے اذن کے بغیر وہ زمین پر نہیں گر سکتا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں کے حق میں بڑا ہی شفیق اور رحیم ہے۔ وہی ہے جس نے تمہیں زندگی دی، وہی تم کو موت دیتا ہے، وہی تمہیں پھر زندہ کرے گا۔ لیکن حقیقت کیا ہے کہ ان الانسان لکفور، انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے، بڑا ہی منکر حق ہے۔ آیت نمبر 67 میں کہا جا رہا ہے کہ ہر امت کے لیے اللہ نے ایک طریقہ عبادت مقرر کیا تھا جس کی وہ پیروی کرتی رہی اور نبیوں نے ان کو ان کی تعلیم دی ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو طریقہ عبادت سکھایا گیا ہے، جو شریعت دی گئی ہے، آپ اپنی اس طریقے کی لوگوں کو تعلیم دیجیے۔ اور کہا جا رہا ہے کہ پس نبی وہ اس معاملے میں تم سے نہ جھگڑیں، تم اپنے رب کی طرف دعوت دو، یقیناً تم سیدھے رستے پر ہو۔ اگر وہ تم سے جھگڑیں تو کہہ دو جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ کو خوب معلوم ہے، اللہ قیامت کے روز تمہارے درمیان ان سب باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں تم اختلاف کرتے ہو۔ ہر چیز اللہ کے علم میں ہے، سب کچھ ایک کتاب میں درج ہے، اللہ کے لیے اس کو جاننا کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ اگلی آیات میں شرک کی نفی کی جا رہی ہے۔ یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کے جن کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ نے اس کے لیے کوئی سند نازل نہیں کی، نہ خود یہ ان کے بارے میں کوئی جانتے ہیں اور نہ ہی ان ظالموں کا کوئی مددگار ہے۔ جب ان کو ہماری صاف صاف آیات سنائی جاتی ہیں تو تم دیکھتے ہو کہ منکرین حق کے چہرے بگڑنے لگتے ہیں اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ ان تلاوت کرنے والوں پر ٹوٹ پڑیں گے۔ ان سے کہو میں تمہیں بتاؤں اس سے بھی بدتر کیا چیز ہے، آگ، جس کا وعدہ اس نے ان لوگوں کے حق میں کر رکھا ہے جو قبول حق سے انکار کریں۔ پھر شرک کی تردید کے لیے اللہ رب العالمین مثال دے رہے ہیں اور مشرکین کے جو معبودان باطل ہیں اس کی بے بسی کا بتایا جا رہا ہے۔ لوگوں ایک مثال دی جاتی ہے، غور سے سنو، جن معبودوں کو تم خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہو وہ سب مل کر ایک مکھی بھی پیدا کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے، بلکہ اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے جائے تو اسے چھڑا بھی نہیں سکتے۔ مدد چاہنے والے بھی کمزور، جن سے مدد چاہی جاتی ہے وہ بھی کمزور۔ ان لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہ پہچانی جیسا کہ اس کے پہچان نے کہا تا وما قدر اللہ کا قدر ہی ان اللہ قوی عزیز، اللہ ہی قوت اور عزت والا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ فرشتوں میں سے اور انسانوں میں سے جس کو چاہتا ہے اپنے پیغامات کی ترسیل کے لیے چن لیتا ہے۔ وہ سمیع بصیر ہے، وہ ہر ایک سے خوب واقف ہے، سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ جو کچھ لوگوں کے سامنے ہے وہ اسے بھی جانتا ہے، جو ان سے اوجل ہے اس سے بھی وہ واقف ہے۔ سارے معاملات اسی کی طرف پلٹائے جاتے ہیں۔ آخری پیراگراف میں مومنین کو ہدایات دی جا رہی ہیں کہ تمہارے کرنے کے کام یہ ہیں، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، رکوع کرو، سجدہ کرو اور اپنے رب کی بندگی کرو، وافعلوا الخیر، اور نیک کام کرو، اسی سے توقع کی جاتی ہے کہ تم فلاح پالو گے۔ آیت سجدہ ہے، یعنی مومنین کو عاجزی اختیار کرنے کی، رب کی بندگی کی اور نیک کاموں کی تلقین کی جا رہی ہے۔ اور پھر اس کے بعد اگلی آیت میں کہا جا رہا ہے وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اور اس کی راہ میں کوشش کرو، جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے۔ یہاں جہاد سے مراد صرف قتال ہی نہیں ہے بلکہ ہر طرح کی کوشش ہے، انتہائی کوشش ہے اللہ کے دین کے لیے۔ فی سبیل اللہ، جتنی بھی کوششیں ہیں دین کے غلبے کے لیے، رائے کلمات اللہ کے لیے۔ اور آگے مومنین کو خوشخبری بھی دی جا رہی ہے۔ اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں ہو وجتباکم، اس نے تمہیں چن لیا ہے اور دین کے معاملے میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی۔ ہر طرح کی جو انسان کی خود ساختہ پابندیاں تھیں، جو قیدیں تھیں، جو بوجھ تھے، ان کو دور کر دیا گیا ہے، تمہارے لیے حلال اور حرام واضح کر دیا گیا ہے۔ اور پھر حکم دیا جا رہا ہے ملت ابیکم ابراہیم، قائم ہو جاؤ اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر۔ ابراہیم علیہ السلام کا اللہ رب العالمین اس لیے ذکر کر رہے ہیں کہ اس وقت دنیا میں جتنے بھی گروہ موجود ہیں سب ان سے نسبت کرتے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام ان گروہوں میں سے کسی ایک گروہ میں سے بھی نہیں، نہ وہ عیسائیوں سے ہیں، نہ وہ یہودیوں سے ہیں، نہ وہ مشرکین میں سے ہیں، نہ وہ صابیوں میں سے ہیں۔ سب لوگوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنے آپ کو ابراہیم کے طریقے پر قائم کر لو، جو احکامات تمہیں دیے جا رہے ہیں ان کی پیروی کرو۔ ہوا سماکم المسلمین، اس نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے، پہلے بھی اور اب بھی، اس قرآن میں بھی تمہارا یہی نام ہے کہ جتنے انبیاء آئے ہیں، جتنے ان کو پیروکار تھے، ان سب کا اللہ رب العالمین نے جو نام رکھا تھا وہ مسلم ہی رکھا تھا۔ اب بھی تمہارے لیے یہی نام پسند کیا کہ اپنے آپ کو مسلم کہلواؤ۔ اور اگلی ہدایت دی جا رہی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ ہوں، تم لوگوں پر گواہ بنو گے، اپنی گواہی کے لیے تیاریاں کرو۔ وَتَكُونُ الشُّهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تم سے لوگوں پر گواہی لی جائے گی، تم نے یہ کام اپنی جو ذمہ داری تمہیں دی گئی ہے وہ ادا کی کہ نہیں کی۔ پھر حکم دیا جا رہا ہے فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرو، وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اور اللہ سے وابستہ ہو جاؤ، اللہ سے جڑ جاؤ، اللہ کا دامن مضبوطی سے تھام لو۔ ہدایت اور قانون زندگی بھی اسی سے لو، اطاعت بھی اسی کی کرو، خوف بھی اسی کا رکھو، امیدیں بھی اسی سے وابستہ کرو، مدد کے لیے بھی اسی کے آگے ہاتھ پھیلاؤ، اپنا توکل اور اعتماد کا سہارا بھی اسی کی ذات کو بناؤ۔ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ
وہ ہے تمہارا مولا، وہ ہے تمہارا کارساز، بہت ہی اچھا ہے وہ مولا اور بہت ہی اچھا ہے وہ مددگار۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان ہدایات پر عمل کرنے والا بنائے، ملت ابراہیمی پر قائم کر دے، لوگوں پر گواہی دینے والا بنائے، نمازوں کی اقامت کرنے والا، زکوٰۃ کی ادائیگی والا اور اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھام لینے والا بنائے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ آمین ثم آمین۔ دعا کر لیتے ہیں۔ اللہم انا نسألک بکل اسم هو لک سمیت بہ نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احد من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا وغمومنا۔ اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معاصیک ومن طاعتک ما تبلغنا به جنتک ومن الیقین ما تهون به علینا مصائب الدنیا۔ اللہم متعنا باسماعنا وابصارنا وقواتنا ما احییتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصیبتنا فی دیننا ولا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علینا من لا یرحمنا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آمین ثم آمین۔